آج دنیا میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ان کی حدیثیں پڑھتے ہیں، ان کی سنتیں پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، کس کا دل نہیں کرتا کہ قیامت کو رسول اللہ کا دیدار ہو؟ کس کا دل نہیں کرتا کہ جنت میں میں ہوں اور میرے ساتھ رسول اللہ ہوں؟ ربیعہ بن کعب الاسلمی نے خواہش کا اظہار کیا تھا، یا رسول اللہ آج تو دنیا میں آپ کے پاس ہوں، مجھے آپ کی رفاقت نصیب ہے، موقع اللہ نے دیا، آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، جنت میں آپ کہاں بڑے لوگوں میں، انبیاء میں، بڑے نیک لوگوں میں ہوں گے، ہمارے جیسوں کی حیثیت کیا ہوگی وہاں پہ؟ تو میں چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ تو رسول اللہ نے دعا کی، کہا آپ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوں گے، لیکن ایک کام آپ کو کرنا ہوگا۔ اب وہ کام اگر ہم بھی کریں تو ہمیں ساتھ نصیب نہیں ہو سکتا بھلا؟ فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت سے سجدے کیا کرو، زیادہ تر نوافل پڑھا کرو، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوا کرو، جنت میں اللہ تمہیں اور مجھے اکٹھا کر دے گا، میرا ساتھ نصیب کر دے گا۔ اور آپ وسجد وقترب والی آیت تو آپ نے سنی لی ہے کہ انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد۔ یہاں ایک نقطہ نوٹ کیجئے گا، کہا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ قریب بندہ اپنے رب کے تب ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہو۔ اللہ ہمارے قریب ہے ہر وقت، وہ دور نہیں ہے، وہ تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ تو انسان ہے، بندہ ہے جو اپنے رب سے دور چلا جاتا ہے۔ یہ بندے کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تو نے اپنے رب کے قریب آنا ہو، اللہ تو آلریڈی قریب ہے، وہ تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن بندے کو کہا جا رہا ہے اگر تو نے اپنے رب کے قریب ہونا ہو تو یہ سجدہ کرو۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثروا فیہ الدعاء، تو سجدے میں کثرت سے دعائیں کیا کرو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، رکوع کے اندر اپنے رب کی عظمتیں بیان کیا کرو، تسبیحیں بیان کیا کرو، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، عظمت بیان کیا کرو رکوع میں اپنے رب کی۔ اور جب سجدے کی باری آئے وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاء، تو زیادہ زیادہ دعائیں کیا کرو، فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، کیونکہ سجدے میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ لیکن ہم شاید بھولے رہ گئے، سجدہ صرف اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھنے کا نام نہیں ہے، اپنی پیشانی کو اپنے رب کے آگے رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ سجدہ اپنی خواہشات اور اپنی منمانیوں کو بھی اپنے رب کے آگے سرنڈر کرنے کا نام ہے، کہ ان کو بھی آپ اپنے رب کے آگے رکھ دیں۔ اور سجدہ سکون کا ذریعہ ہے، دلوں کے زنگ اتارتا ہے، روح کو تازہ کرتا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب قبر کی تنہائیاں ہوں گی، قبر کے اندھیرے ہوں گے، اور وہاں کوئی تعلق کام نہیں آئیں گے، وہاں کوئی عہدے منصب کام نہیں آئیں گے، مال و دولت وہاں کسی کام کا نہیں ہوگا، سجدے اور رکوع یہی کام آئیں گے قبر کی تنہائیوں میں، اور یہی تمہارا ساتھ دیں گے۔ اس لیے ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس چیز کو لازم کرنا چاہیے کہ اپنے رب کے آگے اپنی جبینوں کو جھکائیں، اس کے آگے سجدہ ریز ہوں۔